اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین اللہم عجل لولیک الفرج۔ ایک بار پھر اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو لے کر حاضر ہوں، اور سب سے پہلے اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایام حج نزدیک ہیں، اور اس جو ہمارا موضوع گفتگو ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس وقت کوئی انسان یہ نہیں جانتا، ہم جیسے معمولی انسان، کہ ہمارے وقت کے امام اس روئے زمین پر کہاں پر تشریف فرما ہیں۔ صرف ایک دن جو کنفرم ہے اور معلوم ہے کہ ہمارے امام کہاں پر ہوتے ہیں، وہ 9 ذی الحج کا دن ہے کہ میدان عرفات میں، چونکہ جس طرح روایات میں آیا کہ ہر سال امام عالی مقام حج انجام دیتے ہیں، حج کے اعمال انجام دیتے ہیں، اور حج کے اعمال میں سے یہ 9 ذی الحج سے جو حج شروع ہوتا ہے، زوال سے لے کر غروب تک عرفات میں، اور پھر اس کے بعد بین الطلوعین مثلا مشعر میں، اور یہ جو اعمال حج ہوتے ہیں، اور پھر 3 دن مینا میں، تو یہ چند دن ایسے ہوتے ہیں 9، 10، 11، 12 یہ دن جو ہوتے ہیں، اس میں کنفرم معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں امام عالی مقام مکہ مکرمہ میں اور خانہ خدا اور عرفات اور ان جگہوں پر ہوتے ہیں۔ باقی سال کے پورے جتنے بھی ایام ہیں، ایام و لیالی ہیں، ہم بطور قطع نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت امام کہاں تشریف فرمایا ہے۔ اگرچہ مثلا بعض روایات میں ملتا ہے، علماء بھی فرماتے ہیں کہ شب جمعہ جو آتی ہیں، جمعے کی راتیں، اس میں امام عالی مقام یہ جتنے بھی معصومین علیہ السلام کے حرم ہیں ان میں حاضر ہوتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں معلوم اس وقت۔ اس فرض کریں میں، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مثلا شب جمعہ کو ہم کربلا مقدسہ میں ہیں، تو امام آئیں گے شب جمعہ کو زیارت کے، لیکن کون سی گھڑی ہوگی، کون سا وقت ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ تو باقی سال کے ایام میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے امام کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں، لیکن ایام حج میں یہ 100% کنفرم ہے کہ اس وقت امام حج کے ایام میں حج کے اعمال کے لیے یہی عرفات، مینا اور مشعر اور پھر خانہ خدا، اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس سال بھی کریں گے، اگرچہ باہر سے اس موذی مرض کی وجہ سے مسلمان حج کی سعادت سے محروم ہوں گے۔ جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں مسلمان، صرف وہی حج کو انجام دے پائیں گے۔ تو خوش نصیب ہیں کہ جن کو امام کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو یہ ایام امام کے حوالے سے، اس حوالے سے امام کے ساتھ مخصوص ہیں کہ امام کا مکان جس جگہ پر امام ہے وہ ان دنوں میں معلوم ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کی سعادت سے بہرمند ہوں گے، اور اس دوران یا معرفت کے ساتھ اور یا پھر بغیر معرفت کے اور نہ جانتے ہوئے امام کی زیارت کا انہیں شرف حاصل ہوگا۔ ظاہری بات ہے، امام جب میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو ہم عام انسانوں کی طرح وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میدان عرفات میں جس جگہ امام بیٹھے ہوں گے وہ جگہ کسی کو نظر نہیں آئے گی، یا امام کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ امام کی زیارت نصیب ہوگی بہت سارے لوگوں کو، لیکن وہ پہچانتے نہیں ہوں گے کہ یہ ہمارے امام ہیں۔ تو بہرحال نہ پہچانتے ہوئے بھی اس جمال یوسف زہرا پہ نظر کا پڑنا، یہ بھی ایک بہرحال بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر کس و ناکس کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی مناسبت سے میں جو مشہور و معروف واقعہ ہے علی ابن ماذیار کا، بہت خوبصورت واقعہ ہے، وہ چاہوں گا آپ کے گوش گزار کروں کہ یہ علی ابن ماذیار یعنی غیبت صغریٰ میں بھی تھا، اور پھر غیبت کبریٰ میں بھی تقریباً اس دوران اس کی زندگی کا دورانیہ ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں اہواز، آج کل ایران کا یہ شہر ہے اہواز، خرم شہر، آبادان، یہ ایسے شہر ہیں جو عراق کے سرحد کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں اکثر ان کی زبان عربی ہے، لیکن ہے یہ شہر ایران میں آتے ہیں، اور ابھی بھی اہواز میں علی ابن ماذیار کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت روضہ بنا ہوا ہے۔
اور لوگ دور دور سے زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ جی علی ابن مہدی یار فرماتے ہیں کہ میں 19 سال حج پہ جاتا رہا، 19 حج میں نے کیے، اس خواہش کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، میری یہ تمنا تھی کہ میں اس حج کے دوران مجھے میرے امام کی زیارت نصیب ہو۔ 19 حج کرنا آج کل کے دور میں بھی مشکل کام ہے، لیکن بہرحال جو صاحب استطاعت ہیں، جو خرچہ کر سکتے ہیں، وہ ہر سال حج پہ جا سکتے ہیں۔ بعض محدودیتیں اگر نہ ہوں تو ہر سال حج پہ جا سکتے ہیں۔ تو آج کل بہرحال سفر پیسے کے اعتبار سے مشکل ہے، لیکن بدنی اعتبار سے اتنا مشکل نہیں ہے حج کا سفر۔ اس دور میں جب گھوڑوں گدھوں کے اوپر، خچروں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا اور 3 مہینے اور 4 مہینے لگ جاتے تھے سفر میں، اس دور میں حج کا سفر بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ یہ 19 سال حج پہ جاتا رہا اس آرزو کو لے کر کے شاید عرفات میں، منا میں، مشعر میں، حرم میں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے کسی جگہ پر مجھے میرے امام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ 19 سال یہ حج پہ جاتا رہا اور اسے امام کی زیارت نصیب نہیں۔ معرفت والی زیارت جس میں جانتا ہو کہ میں اپنے امام کے سامنے ہوں، اپنے امام کو دیکھ رہا ہوں۔ ممکن ہے امام کے چہرہ اقدس پر اس کی فرض کریں نظر پڑی ہو، اگرچہ اس ملاقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے نہیں دیکھا تھا۔ زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ کہتا ہے جب میں 19واں حج کر کے واپس آیا اپنے شہر اہواز، تو اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ بس شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ جمال یوسف زہرا کا دیدار کر سکوں، اس لیے اگلے سال حج پہ نہیں جاؤں گا۔ میں مایوس ہو گیا، یعنی اور مایوس اپنے آپ سے ہوا، امام سے نہیں ہوا۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میرا کردار، میری نگاہیں یا جو بھی، یعنی مجھ میں کوئی ایسی کمی پائی جاتی ہے کہ مجھے اجازت نہیں ملی میں مہدی فاطمہ کی زیارت کر سکوں، اس لیے کیا فائدہ، نہیں جاتا میں اگلے سال۔ اگلے سال جب حج کا موسم آیا، حج کے ایام آئے، جب لوگوں نے سفر کرنا ہوتا تھا، شاید شوال میں یا ماہ مبارک میں سفر شروع کر دیا، جاری بات ہے 3-4 مہینے پہلے سفر شروع کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ جب حج پہ کے لیے قافلے تیار ہو رہے تھے جانے کے لیے، تو اس کے دوست احباب جن کو پتہ تھا یہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، وہ آئے اس کے پاس اور پوچھا کہ چلو تیاری کرو، ہم مثلا کل نکل رہے ہیں، پرسوں نکل رہے ہیں، اس طرح سے۔ تو جو بھی آتا تھا یہ اس کو کہتا تھا بس کچھ ایسے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے اس سال میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ اصلی وجہ کیا ہے، بس یہی کہا کچھ مسائل ہیں، پریشانیاں جس کی وجہ سے میں اس سال حج پہ نہیں جاؤں گا۔ یعنی یہ بات معروف ہو گئی کہ علی ابن مہدی یار جو 19 سال سے حج پہ جا رہا تھا، اس سال حج پہ نہیں جائے گا۔ بہت سارے قافلے چلے گئے، بہت سارے تیار تھے، جا رہے تھے۔ اسی دوران یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات جب سویا تو رات کو میں نے عالم خواب میں یعنی یہ آواز سنی کہ اے علی ابن مہدی یار، اس سال حج پر آؤ، تمہاری دلی آرزو اس سال پوری ہوگی۔ کہتے یہ بشارت والا خواب جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنا ارادہ نہ جانے کا ترک کر دیا اور میں نے پروگرام بنایا کہ میں جاؤں گا۔ دوسرے دن میں نے اپنے سامان وغیرہ جو بھی لوازمات تھے وہ مہیا کیے اور حج کی تیاری شروع کر دی۔ تو 3 دنوں میں تیار ہوا اور اس دوران جو قافلہ جا رہا تھا ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے رابطہ کیا، بہرحال میں بھی اس کاروان حج میں شامل ہو گیا، قافلہ چل پڑا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ پہلے میں نے حج کا ارادہ ترک کیوں کیا تھا اور پھر اس ارادے کو دوبارہ اس ترک کو مثلا انجام میں کیوں بدلا، کسی کو نہیں بتایا۔ یہ راز میرے دل میں تھا کہ میں نے حج پہ نہ جانے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، اور پھر دوبارہ حج پہ 20واں حج کرنے کا جو فیصلہ اور ارادہ کیا وہ کیوں کیا ہے۔ اور دل ہی دل میں خوش تھا، مجھے یقین تھا کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے یہ صرف خواب نہیں ہے، مجھے میرے امام کی زیارت نصیب ہوگی۔ میں چلتا رہا، سفر کیا، حج کے ایام آگے، احرام باندھا، عرفات، منا، میری ساری توجہ اس پر تھی کہ کب مجھے میرے امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن حج کے ایام گزر گئے، وقوف عرفات، وقوف مشعر، وقوف منا، طواف، سعی، سب گزر گیا اور مجھے میرے امام کی زیارت نصیب نہیں۔ حج کے ایام ختم ہو گئے، لوگ اب آہستہ آہستہ واپسی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ایک دن کہتا ہے میں اکثر جا کے مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ میں جا کے کوئی تنہائی والا گوشہ، کوئی ایسا کونا ڈھونڈ لیتا تھا جہاں کوئی اور مجھے آ کے ڈسٹرب نہ کرے، اور میں بیٹھ جاتا تھا، اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے روتا تھا، یاد کرتا تھا امام کو کہ یا امام، لگتا ہے اس سفر میں بھی مجھے آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ کبھی سوچتا تھا شاید وہ جو میں نے خواب دیکھا وہ خواب نہیں تھا،
میرا اپنا خیال تھا، چونکہ دن میں انسان جس چیز کی زیادہ اسے آرزو ہو، جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچے، وہ چیزیں اسے رات کو خواب میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ خواب حقیقی خواب نہیں ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے۔ جیسے دن میں آدمی خیالی پلاؤ پکاتا ہے، اسی طرح سوتے بھی تو ممکن ہے یہ میرا اپنا ایک خیال ہو، کہ ایک تمنا ہو، آرزو ہو، اور شاید وہ خیال میں نے دیکھا ہے، خیالی آواز تھی، حقیقی خواب نہیں تھا۔ اسی شاش و پانچ میں کہتے ہیں ایک رات حرم میں ایک کونے میں اسی طرح سے بیٹھا ہوا تھا اور اپنی حالت زار پر گریہ کر رہا تھا۔ اپنا سر میں نے اپنے زانوؤں پہ رکھا ہوا تھا، گھٹنوں پہ رکھا ہوا تھا اور بیٹھا ہوا تھا، کہ مجھے محسوس ہوا کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا ایک بہت ہی نورانی شکل والی شخصیت ہے، شخص ہے، اور وہ مجھے بڑی شفقت اور محبت سے سلام کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا میں اہواز کا رہنے والا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے ابن حصیب یا خصیب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا خدا کی رحمت ہو، وہ فوت ہو گیا۔ کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا مومن تھا، لوگوں کے بہت کام آتا تھا، لوگوں کی بہت خدمت کرتا تھا، لوگوں کی مشکلوں کو حل کیا کرتا تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ علی ابن مازیار کو جانتے ہو؟ کہتے جیسے میرا نام لیا میں چوکنا ہو گیا۔ میں نے کہا علی ابن مازیار تو میں ہی ہوں۔ کہتے ہیں شاباش، بڑی زحمت کی تم نے میرے مولا کی زیارت کے لیے، بڑا عرصہ گزار دیا تم میرے مولا کی زیارت کے لیے، ہر سال آج پہ آتے رہے، خوش ہو جاؤ، آج جاؤ اور اپنے ساتھی اپنے قافلے والوں سے خدا حافظی کرو، اپنا سامان باندھو، اور کل رات عشاء کے بعد شعب ابی طالب میں آ جانا، میں تم کو لے کر وہاں جاؤں گا جس کی آرزو 20 سال سے تمہارے دل میں تھی۔ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، خوش واپس آیا، دوستوں ساتھیوں کو بتایا مجھے کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہے، میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں، خدا حافظ کرتا ہوں، کوئی کہا سنا معاف کیجیے گا۔ اور خلاصہ یہ کہ خوش اگلے دن رات کو کہتے تیار ہو کے اپنا سامان لے کے میں شعب ابی طالب میں پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا تو وہ مومن میرا انتظار کر رہا تھا اونٹ کے ساتھ۔ ہم اونٹ پر سوار ہوئے، سفر شروع کیا، نصف شب گزری، سحر کا وقت آیا، ایک جگہ ہم اس نے اونٹ سے اترے، ہم اس نے کہا یہاں نماز شب پڑھتے ہیں، تقریباً یعنی طائف کی آبادی قریب تھی، کہتے ہیں ادھر ہم نے نماز شب ادا کی، پھر چل پڑے۔ پھر جب سورج یعنی فجر صادق طلوع ہوئی، ہم اترے، ہم نے نماز صبح پڑھی، تعقیبات وغیرہ پڑھی، اور ہلکی جب روشنی ہونا شروع ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ سامنے جو ٹیلا تھا اس پہ دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس ٹیلے پہ دیکھا تو مجھے ایک خیمہ نظر آیا، اور خیمہ ایسا تھا کہ اس خیمے سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جس سے وہ سارا بیابان روشن ہو رہا تھا۔ کہا تمہارا دل کا چین اور تمہاری قلبی آرزو اور تمنا اس خیمے کے اندر ہے، چلو چلتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ خوش یعنی ہم چونکہ اس ٹیلے پہ چڑھنا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ ان اونٹوں کا کیا کریں؟ اس نے کہا یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں امن و امان ہے، بے فکر ہو جاؤ، ان اونٹوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، چلو چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اوپر چڑھے، اس ٹیلے کے اس خیمے کے پاس جب پہنچے تو اس مومن نے مجھے کہا کہ تم یہیں باہر رکو، پہلے میں اندر جاؤں اور تمہارے لیے اجازت طلب کروں۔ کہتے ہیں وہ خیمے کے اندر چلا گیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی اپنی قلبی حالت کیسی ہوگی، کہ بالکل اپنی اس منزل مقصود پہ پہنچ چکا ہے، ڈر بھی رہا ہے کہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مجھے آگے سے اجازت نہ ملے، پھر ساتھ امید بھی ہے کہ وہ آواز ایران سے عراق، عراق سے سعودی عرب سے پھر یہ بھی ایک مثلا کونے میں جا کے مکہ بنتا ہے، وہاں تک مجھے بلایا گیا ہے، اور پھر وہاں سے شعب ابی طالب سے، اور پھر یہ ساری رات سفر کیا ہے، تو یقیناً مجھے اجازت ملے گی۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ وہ مومن باہر نکلا اور کہا کہ مبارک ہو، یوسف زہرا نے تمہیں ملاقات کے لیے اندر بلایا ہے۔ یہ کہتا ہے میں جب اندر گیا، اس سے پہلے کہ میں سلام کرتا، میرے امام نے مجھے سلام کیا، سلام جواب سارا ہوا۔ یہ جو امام کا حلیہ روایات میں آیا ہے، یعنی تاریخ میں بتایا جاتا ہے، یہ حلیہ زیادہ تر اسی علی ابن مازیار سے نقل ہے کہ میں نے دیکھا میرے امام کی ابروہیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں، دائیں گال کے اوپر ایک ایسا تل تھا کہ جو دل کو بقول اس کے یعنی دل کو انسان سے چھین لیتا تھا، یعنی عاشق بنا دیتا تھا، ایسا تل تھا، اور ایسی خوبصورت مسکراہٹ تھی میرے امام کے چہرے کے اوپر، زلفیں ایسی تھیں، ایسا رنگ تھا، ساری وہ خصوصیات۔ خلاصہ ملاقات ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ کہتا کہ مولا مثلا 19 سال میں آج پہ آتا رہا، 19 سال آپ نے انتظار کروایا، 20ویں سال مجھے ملاقات کے لیے اجازت دی،
اس سے پہلے کہ یہ اس قسم کا کوئی شکوہ کرتا یا کوئی اس کا پروگرام ہوتا، امام پہلے بولے کہ یا ابو الحسن، اس کی کنیت ابو الحسن تھی۔ عرب میں جب کسی کا احترام کیا جاتا ہے تو اس کو کنیت سے بلایا جاتا ہے، یعنی امام نے اپنے اس چاہنے والے کا احترام کیا اور کہا کہ یا ابو الحسن، کہاں تھے تم؟ کُنَّا نَتَوَقَّعُكَ لَيْلًا وَنَهَارًا، میں دن رات تمہارا منتظر تھا۔ تم تو حج کے دنوں کا انتظار کرتے تھے نا، کہ حج کے ایام آئیں گے، مکہ جاؤں گا اور وہاں شاید امام کی زیارت ہو جائے، یعنی سال میں 1 مہینہ اور چند دن تم انتظار کرتے تھے، باقی اپنی زندگی میں مصروف رہتے تھے، لیکن میں مہدی فاطمہ کُنَّا نَتَوَقَّعُكَ لَيْلًا وَنَهَارًا، دن رات تمہارا منتظر تھا، کیوں اتنی دیر کر دی آتے آتے؟ اس نے کہا کہ مولا مثلاً کوئی رہنما نہیں ملا تھا، ابھی رہنما ملا، آپ نے بندہ بھیجا، آدمی بھیجا، اور وہ آدمی مجھ کو لے، امام نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر آگے امام نے یعنی وہ درد بھری باتیں کی کہ جو واقعاً اس معاشرے کا بھی درد ہے کہ تم لوگ مال کے جمع کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، دنیا کی محبت نے تمہارے دلوں کو مجھ سے غافل کر دیا تھا، وہ خالص دل جو ہونا چاہیے تھا وہ دل تیرے پاس نہیں تھا۔ وہ دل جب 19 سفر کیے اور تیرا دل جب ٹوٹا اور تو نے جب اپنے مثلا وہ جس طرح علماء بھی فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں یہ آیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میری نگاہیں اس قابل نہیں ہیں، اس وجہ سے تمہارا دل ٹوٹا تو تمہارا دل پاک ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، تمہاری نگاہیں اس قابل ہو گئیں اور پھر تمہیں ہم نے رہنما بھی بھیج دیا۔ یعنی اگر تم پہلے سے اپنے آپ کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ کر لیتے تو کب کہ تم ہماری محفل میں اور ہماری خدمت میں آ چکے ہوتے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے علی ابن ماضیہ، یہ کہتا ہے کہ امام نے چند دن مجھے اپنے پاس اپنا مہمان رکھا اور میری زندگی کے، اور کیوں نہ ایسا ہو، کہتے ہیں خوبصورت ترین وہ دن تھے جو دن میں نے اپنے امام کی خدمت میں گزارے، ان سے کسب فیض کیا، مختلف انوار علوم حاصل کیے ان چند دنوں میں، بہت کچھ، ظاہری بات ہے جسے امام کی صحبت نصیب ہو اسے اور کیا چاہیے۔ کہتے ہیں جب چند دن گزار چکا تو پھر جب جانے کا ارادہ بنا تو میرے پاس 50,000 درہم تھے، تو میں نے، یعنی عشق اور محبت ہے نا، وہ 50,000 درہم سامع امام کے طور پر، خمس کے طور پر میں نے امام کی خدمت میں پیش کیے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے آپ یہ قبول کریں۔ اور امام بھی کیسے اپنے چاہنے والوں کا دل رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ پیسے نہیں لوں گا اور اس نہ لینے پر تم اداس پریشان نہ ہونا، اس لیے نہیں لے رہا کہ میں تم سے لینا نہیں چاہتا یا تمہارا مال ٹھیک نہیں ہے یا کوئی ایس قسم کا مسئلہ ہے، میں اس لیے نہیں لے رہا کہ بہت لمبا سفر تمہیں درپیش ہے، اور اگر یہ سارے پیسے تم مجھے دے جاؤ گے تو تم سفر میں کیا کرو گے، اس لیے سارے پیسے تم رکھو، یعنی یہ ایک قسم کا میں نے قبول کیے اور قبول کر کے دوبارہ تمہیں دیتا ہوں کہ سارے پیسے اپنے پاس رکھو، راستے میں تمہیں کام آئیں گے۔ بس کہتا ہے میں اس کے بعد امام کو خدا حافظ کر کے اور وہاں سے چل پڑا، اور یعنی جب یہ نقل کر رہا ہے یا جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا تھا تو کہتا ہے کہ اس کے بعد زندگی بھر، یعنی جب بھی میں یاد کرتا ہوں امام کی محبت کو، محبت ہائے او جو میرے ساتھ امام محبت سے پیش آئے، محبت سے مجھے اپنے پاس رکھا اور چند دن ان کا مہمان رہا، ان محبتوں کو جب یاد کرتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ دوبارہ امام کی زیارت نصیب ہو، دل کرتا ہے دوبارہ امام کی محفل نصیب ہو، دل کرتا ہے کہ دوبارہ اس طرح سے وہ نورانی دن، ایام و لیالی میں اپنے امام کی خدمت میں گزاروں، لیکن بہرحال اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ حج کے ایام کی برکت سے تھا کہ انسان امام کی خدمت میں پہنچا۔ یہ چونکہ آج 6 ذی الحج ہے اور حج کے ایام ہیں تو اس مناسبت سے یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حج کے ایام میں انسان اپنے امام کی زیارت سے بہرہ مند ہو سکتا ہے، ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں خدا ان سب کو اور مجھے بھی یہ توفیق دے کہ ہم جلد از جلد یہ حج کی سعادت حاصل کریں، اور وہ حج کی سعادت ہو کہ جس حج کی سعادت میں امام کی زیارت کی مٹھاس بھی شامل ہو، کیونکہ واقعاً امام کی زیارت کے بغیر حج نہیں ہے۔ جس طرح روایات میں بھی آیا ہے کہ تمام الحج لقاء الامام، یہ رسم تھی ائمہ کے دور میں بھی کہ جو بھی حج کرنے آتے تھے پورے اطراف و اکناف سے اور عالم اسلام سے، مومنین اور اہل بیت کے چاہنے ماننے والے، ان پر ایک قسم کا یہ فرض تھا کہ اس کے بعد وہ پھر مدینہ حاضر ہوتے تھے اور امام جو بھی وقت کا امام ہوتا تھا ان کی زیارت سے شرف یاب ہوتے تھے اور چند دن ان کا مہمان بنا کرتے تھے۔
تو علی ابن مہدیار بھی اسی طرح سے اسی نیت سے حج پہ جاتا تھا کہ ایسا حج کروں جس حج میں امام کی زیارت بھی شامل ہو۔ امام کی زیارت کے بغیر جو حج ہوتا ہے فقہی اعتبار سے اور توضیح المسائل کے اعتبار سے وہ حج ہے، اور وہ اس کی ساری شرائط اور آداب اور جو بھی اس کے لوازمات ہیں ان سب کے ساتھ انجام دیا جائے تو وہ حج ہے، اور وہ اثر بھی رکھتا ہے، ثواب بھی رکھتا ہے، شرعی وظیفہ ادا بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو محبت اہل بیت ہے اور خاص طور پہ محبت امام زمانہ علیہ السلام ہے، وہ محبت اور اس محبت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک حج میں ساتھ پھر امام کی زیارت نہ ہوتے۔ انشاءاللہ یہ دعا ہے ان ایام حج میں کہ خدا مجھے اور آپ سب کو جلد از جلد یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ایسا حج کر سکیں جس حج میں امام کی زیارت بھی ہو انشاءاللہ۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ تبرک کے طور پر ہم ہر امام سے چند روایات امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ 6 ائمہ کی روایات ہم نے پیش کی تھی۔ آج باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در اقدس پر حاضر ہوتے ہیں کہ 14 معصومین علیہ السلام میں صرف یہی 7ویں امام ہیں جن کا لقب باب الحوائج ہے۔ اگرچہ سب باب الحوائج ہیں لیکن بہرحال لقب باب الحوائج انہی کا ہے۔ جیسے سب صادق ہیں لیکن لقب جو ہے وہ یا ختمی مرتبت کا صادق لقب ہے اور یا پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اسی طرح باقی بھی جو القاب ہیں وہ جو ہر امام کا جو مخصوص لقب ہے وہ پھر اسی امام کے، اگرچہ وہ صفت باقی ائمہ بھی پائی جاتی ہے لیکن وہ لقب انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو باب الحوائج کا جو لقب عطا ہوا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ تو باب الحوائج کے در پہ حاضر ہوتے ہیں۔ کتاب ہے علل الشرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، اس میں یہ روایت نقل کرتے ہیں علی ابن جعفر جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے، عالم تھے، مجتہد تھے، خود مجتہد فرزند تھے، تو انہوں نے بہت ساری روایات اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل فرمائی ہیں۔ تو انہی میں سے یہ ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ جب میری اولاد میں سے 5واں بیٹا جو 7واں امام ہوگا جب وہ پنہان ہو جائے گا، جب وہ مخفی ہو جائے گا، پردہ غیبت میں چلا جائے گا، تو پھر اپنے دین کی حفاظت کے لیے خدا کی پناہ مانگنا۔ جو ظہور کا دور ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے جب امام، تو اس وقت اپنے دین کی حفاظت کے لیے امام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، امام سے جا کے دین لینا چاہیے اور دین حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن جب یہ میرا بیٹا پردہ غیبت میں چلا جائے گا تو پھر اپنے دین کی حفاظت کے لیے خدا سے پناہ مانگنا، یعنی خطرناک دور ہوگا۔ مرحوم آیت اللہ شاہ سید شہاب الدین مرشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں صبح بھی درس کے لیے آتے تھے، پھر شام کو بھی درس کے لیے آتے تھے، تو کہتے تھے میں صبح بھی جب گھر سے نکلتا ہوں تو خدا کو 14 معصومین کا واسطہ دے کر نکلتا ہوں کہ حالت ایمان میں جا رہا ہوں، اے خدایا حالت ایمان میں واپس آؤں۔ اور پھر شام کو جب گھر سے کہتے نکلتا ہوں درس کے لیے آتا ہوں تو پھر خدا کو 14 معصومین کا واسطہ دے کر گھر سے نکلتا ہوں کہ حالت ایمان میں جا رہا ہوں اور حالت ایمان میں واپس آؤں۔ چونکہ روایات میں ہے کہ اس دور میں غیبت صغریٰ میں اور آخری زمانے میں لوگ گھر سے جب نکلیں گے دیندار نکلیں گے اور جب واپس آئیں گے تو بے دین ہو چکے ہوں گے۔ دیندار گھر سے جائے گا، بے دین واپس آئے گا۔ تو امام یہی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ غیبت کا دور آئے تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دینا۔ جس طرح یہ روایت بھی ہے امام صادق علیہ السلام کی صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے، اور روایت میں یہ ہے کہ یہ ہر کس و نکس کو اس دعا کی تعلیم نہ دی جائے بلکہ خاص جو مومنین ہیں ان کو یہ دعا بتائی جائے۔ اور اس نورانی محفل کے صدقے میں آپ کی خدمت میں بھی وہ عرض کر رہا ہوں، رایت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ دعا اپنے جو ان کے قریبی ہوتے تھے ان کو کہا کرتے تھے، عرض کی فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا کو پڑھیں۔ اور مجھ حقیر کو بھی ایک بار انہوں نے یہ دعا کہی اور ساتھ کہا تھا کہ اس کو آگے پھر اب جو مومنین ہیں ان تک یہ دعا پہنچائیں بھی، تو ایک قسم کا اذن دیا تھا۔ تو دعا اس پروگرام کی برکت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہم اجعلنی فی درعک الحصینۃ التی تجعل فیہا من ترید، کہ خدایا مجھے اس قلعے میں قرار دے
جس قلعے میں تو جس کو چاہتا ہے صرف اسی کو پناہ دیتا ہے۔ اور وہ قلعہ واقعاً وہ قلعہ وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، مثلا حدیث قدسی میں حصنی، اور علی علیہ السلام کی محبت وہ بھی ایک حصن ہے، یعنی قلعہ ہے۔ تو یہ محبت اور ولایت اہل بیت علیہ السلام خود ایک قلعہ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دیں، اس قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں تاکہ کوئی آپ کے دین کو آپ سے چھین نہ سکے۔ یعنی یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ غیبت کبریٰ میں دین کا چھن جانا بہت آسان ہوگا، اس لیے دین کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مبادا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارے دین کو تمہارے ہاتھ سے لے لے، یعنی یہ دور دین چھننے کا دور ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس کتنے پراپوگنڈے ہیں، کتنے وسوسے ہیں، کتنے گروہ بندیاں، اور یعنی انسان عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس طرح سے، رنگ رنگ کے دین، رنگ رنگ کے سسٹم، دین کے نام پر نہ جانے کیا کچھ بیچا اور خریدا جا رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس دور میں اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے دین کو بچائیں، کوئی آپ سے لے نہ لے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ وہ جو صاحب الامر ہوگا اس کی پردہ غیبت میں جانا یہ لازمی ہے، حتماً وہ پردہ غیبت میں جائے گا۔ اور جب وہ پردہ غیبت میں جائے گا تو بہت سارے، یعنی بعض اس کے جو معتقد ہوں گے وہ معتقد اپنے اس عقیدے سے پھر جائیں گے، یعنی انتظار کریں گے، پھر آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیں گے بھئی اگر آنا ہوتا تو آ جاتے، اتنا عرصہ ہو گیا، لگتا ہے یہ ایسے ہی ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بعض اس عقیدے سے پھر جائیں گے، اور یہ غیبت، پردہ غیبت میں اس کا جانا، یہ خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک امتحان ہوگا، اس کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ تو پس امام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو مخاطب ہوگا کہ آپ کے آباء و اجداد نے جو ہمیں صحیح ترین اور سالم ترین جو ہمیں دین دیا ہے یہی دین ہے، اسی کی پیروی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور دین کی طرف، کسی اور نظریے کی طرف، کسی اور مکتب کی طرف تم نے نہیں جانا، اسی پہ ثابت قدم رہنا۔ تو یہ علی ابن جعفر کہتے ہیں میں نے فرمایا، اپنے بھائی ہیں ان سے، امام ہے چونکہ، کہا کہ آقا، اے میرے آقا، یہ جو آپ کی اولاد میں سے ہوں گے 5ویں اور مثلا 12ویں امام ہوں گے، یہ کون ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اے بھائی، تمہاری عقل اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتی، چونکہ تمہارا سینہ، تمہارے سینے چھوٹے ہیں، اور یہ سینے اس چیز کو بھی تحمل اور برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم زندہ ہوئے تو تم اس کو دیکھو گے، اگر تم زندہ ہوئے تو تم اس کو دیکھو گے۔ یعنی یہ بات 100% درست ہے، چاہے لوگ شک کریں یا شک نہ کریں، چاہے لوگ اس عقیدے سے پھر جائیں چاہے نہ پھریں، یہ بات مسلم ہے کہ وہ پردہ غیبت میں جائیں گے، ان کی غیبت طولانی ہوگی، اور پھر وہ طولانی غیبت بہرحال ایک دن آئے گا کہ وہ حضور میں اور ظہور میں تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی یہ ایک تاریک رات ہوگی، طولانی رات ہوگی، لیکن بہرحال اس رات کا ایک اینڈ ہے، اس رات کا ایک سویرا ہے، اور وہ جب سویرا ہوگا تو پھر ایسا نور اس کائنات کو اپنے اس کیا کہتے ہیں اس نورانیت میں لے لے گا کہ پھر اس نور کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ کہ یہ غیبت کی طولانی شب جلد از جلد اپنے اس اختتام پر پہنچے، اور مہدی فاطمہ کا، ہدایت کا وہ جو سورج ہے وہ جلد از جلد طلوع ہو، ظہور کرے۔ اور کسی بزرگ نے بہت خوبصورت بات کہی قوم میں کہ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ تھی، اسی طرح سے ظہور صغریٰ اور ظہور کبریٰ ہے۔ تو وہ بقول ان کے کہتے ہیں ظہور صغریٰ کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی جس طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی ہوتی ہے اور ہر طرف ہر چیز اندھیرا، رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور روشنی ہو جاتی ہے بقول ان کے، یعنی وہ روشنی شروع ہو چکی ہے امام کے ظہور کی، اور عنقریب انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا۔ خدا مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اور جتنے بھی اس نورانی محفل کے انعقاد میں ہمارے ساتھ ہمارے محترم ساتھی شریک ہیں، ان سب کو امام کا سچا اور سچا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جلد از جلد وہ نورانی صبح ظہور دکھائے کہ جس کے ذریعے سے ہماری روح، ہماری عقلیں
وہ بھی نورانی ہو جائیں اور امام کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔